أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى صدق اللہ العظیم۔ ساڈے دل دی حسرت ہے مولا، ساڈے دل دی حسرت ہے مولا، ساڈے اتے تیرے کرم ہزار ہون، ہونی دھوپ تے گرمی حشر اندر، اتے جلوہ گر سرکار ہون، جنوں ویکھن لئی اکھیاں سکھ دیاں نے، سانو اس حضور دے دیدار ہون، جس نبی دا کلمہ پڑھیا اے، او دے لب ہلن ساڈے بیڑے پار ہون، جہان سارا دیوانہ میرے نبی دائے، جہان سارا دیوانہ میرے نبی دائے، ہر ایک زبان تے ترانہ میرے نبی دائے، جہان سارا دیوانہ میرے نبی دائے، سجائی ایک اللہ نے نبیاں دی ہے محفل، اس ویلے ہوئے مصطفیٰ نو سب مقام حاصل، مقام اے سہانا میرے نبی دائے، جہان سارا دیوانہ میرے نبی دائے، سارے رب دے پیغمبر ویکھ دے رامنے، جبریل دی اقصا وچ بس ایہو صداوانے، معراج دی رات سارے رب دے پیغمبر ویکھ دے رامنے، جبریل دی اقصا وچ بس ایہو صداوانے، اج مصلی تے آنا، اج مصلی تے آنا میرے نبی دائے، جہان سارا دیوانہ میرے نبی دائے، جے اہل بیت نو مننے تے پہلے ماواں نو من، جے اہل بیت نو مننے تو پہلے ماواں نو من، تو چار بیٹیاں بھی من، علی حسین و حسن، ہے شان والا گھرانہ، ہے شان والا گھرانہ میرے نبی دائے، جہان سارا دیوانہ میرے نبی دائے، جوڑ صدیق و عمر دی بڑی پیاری ہے،
ਪਈ ਵੇਂਦੀ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਏ ਜੋੜੀ ਸਿੱਧੀ ਕੋ ਉਮਰ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਏ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਵੇਂਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਏ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਯਾਰਾਨਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਯਾਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਏ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ دیਵਾਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਏ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਤਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਏ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ اللہ وحدہ لا شریک سبحانہ وتعالی دی ذات واسطے خاص ہے جو پوری کائنات دا داتا گنج بخش غوث اعظم بگڑیاں بنان والا ڈبیاں تارن والا جو ازل تو اکیلا ہے اور ہمیشہ تک اکیلا رہے گا قیامت والے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المجاہدین درود و سلام امام الاولین والآخرین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الاخرہ و امامنا فی الجنہ تہاڈے اور میرے دلاں دی بہار ساڈے دلاں دا چین ساڈے دلاں دا قرار ساڈے دلاں دی رونق سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات واسطے حضرات محترم جو آیت کریمہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے اس آیت دے اندر اللہ ذوالجلال نے پہلے جو آیت خطبہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کریا کر دے سن نکاح دے خطبہ دے اندر جمعہ دے خطبہ دے اندر اینی ون کوئی بھی خطبہ ہے نبی علیہ السلام پڑھیا کر دے تو اے آیت پڑھیا کر دے یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ اس آیت دے اندر اللہ نے پہلے اپنی عبادت دا تذکرہ کیتا ہے کہ کائنات دے لوگو اس کائنات دے اندر اگر عبادت کیتی جائے تو صرف اللہ دی کیتی جائے اور دوسرے نمبر تے اللہ نے اس آیت دے اندر صلہ رحمی دا حکم دیتا ہے اور جو آیت میں خطبے دے اندر آج دے موضوع واسطے پڑھی ہے اس آیت کریمہ دے اندر اللہ ذوالجلال نے حکم دیتا ہے کہ تسی لوگاں دے نال صلہ رحمیاں کریا کرو ویکھو کیڈے ماشاءاللہ 97 کنگاں تو بندے آئے نے ساڈے بھائی کڑیال چو آئے نے دوسرا حق ہے والدین دا اور تیسرا حق ہے رشتہ داراں دا قریبیاں دا صلہ رحمی کرن دا قریبی رشتہ داراں دے وچ اے دے ننہال اے دے دادکے اے دے ماموں چاچو تائے خالہ اے رشتہ دار نے اور چوتھے نمبر تے حق ہے عام لوگاں دا کہ انہاں نال بھی صلہ رحمی کیتے جائے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سوموار نو اور جمعرات نو اللہ جنت دے دروازے کھول دینے اور اللہ ذوالجلال سوموار نو اور جمعرات نو بندیاں نو معاف بھی کر دینے سبحان اللہ میں نے ایک حکمت جو ہے وہ سمجھ آئیے نبی علیہ السلام نے جمعرات دا بھی روزہ رکھیا ہے سوموار دا بھی روزہ رکھیا ہے اور نبی علیہ السلام آکھیا کردے سن سوموار نو بھی عمل پیش ہوندے نے جمعرات نو بھی عمل پیش ہوندے نے تو کیڑا خوش نصیب بندہ ہے کہ جدے عملاں دے اندر روزہ بھی شامل ہوئے تو
اللہ گناہ معاف کردا ہے، اللہ جنت دروازے کھولدا ہے، یعنی اللہ اتنی محبت کردے نے بندے نال، اس دن زیادہ پیار کردے نے۔ فرمایا کہ سوموار اور جمعرات نو جنت دروازے بھی کھولدے نے، اللہ گناہگاراں نو معاف بھی کردے نے، مگر ایک بندے نو اللہ معاف نہیں کردے۔ وہ کون ہے؟ وہ قطع رحمی کرنے والا، صلہ رحمی نو توڑنے والا، رشتہ داریاں نو توڑنے والا، اپنے رشتہ داراں دے نال برا سلوک کرنے والا، اپنے سسرال نال برا سلوک کرنے والا، اپنے دماداں دے نال برا سلوک کرنے والا، اپنی بہواں دے نال برا سلوک کرنے والا، اپنے ننہال نال، اپنے ددیال نال برا سلوک کرنے والا۔ اللہ اتنے غفور الرحیم نے، اس دن اللہ مشرک نو بھی مہلت دے دیندے نے، بھئی میں تینوں مہلت دے رہا توبہ کر لے، لیکن اللہ اس دن ایک بندے تے بڑے ناراض نے۔ وہ کون ہے؟ جڑا بندہ صلہ رحمی نہیں کردا۔ حضرات ذی وقار، آج ہر بندہ اپنے حقوق نو لے کے اگے کھڑا ہے، آواز اٹھاندا ہے اپنے حق واسطے۔ میرے حقوق ادا نہیں ہوندے، ہر بندہ کہندا ہے میں ماریا پھرنا، میں پریشان ہاں، فلاں میرے حق ادا نہیں کردا، فلاں میرا حق کھا گیا، فلاں میرا حق کھا گیا، فلاں میرا حق کھا گیا۔ تانوں اس زمین تے کوئی ایسا بندہ نہیں ملے گا کہ جڑا یہ دعویٰ کرے کہ میں فلاں دا حق کھادا ہے، میں فلاں دا حق کھادا ہے، میں فلاں دا حق کھادا ہے۔ یہ تے ہر کسی نو یاد ہے کہ میرا حق فلاں نے کھادا ہے، یہ نہیں یاد کہ میں کیندا حق کھادا ہے۔ میں باپ دے حق ادا کر رہا ہوں، میں ماں دے حقوق ادا کر رہا ہوں، میں اپنی بیوی دے حقوق ادا کر رہا ہوں، میں اپنی جو اولاد ہے وہ دے حقوق ادا کر رہا ہوں۔ یہ کنے خیال کرنا ہے؟ تو جڑا بندہ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے، فرمایا کہ جڑا بندہ کسی حق ادا نہیں کردا، قیامت والا دن ہوئے گا میدان محشر دے اندر ایک بندہ جا رہا ہے، اللہ فرمان گے جا بھی تو جنت دے اندر تیرے میں نیکیاں بڑیاں قبول کیتیاں، تو نمازاں بھی پڑھیاں، سجدے بھی کیتے، روزے بھی رکھے نے، تو حج بھی کیتا ہے، تو عمرے بھی کیتے نے، تو صدقہ خیرات بھی کیتا ہے، تو زکاتاں بھی دتیاں نے، عشر بھی دیتا ہے، میں تیرے تے بڑا راضی ہاں، جا جنت چلا جا۔ او بندہ ہن جنت جا رہا، ایک اور بندہ کھڑا ہوئے گا، کہے گا اللہ اس بندے نے میرے نال بڑی زیادتی کیتی سی، میری زمین تے نجائز قبضہ کیتا سی، تے میں زمین تے اللہ دنیا تے میں بڑیاں عدالتاں دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، مینوں انصاف نہیں ملیا۔ اللہ ساریاں تو وڈا جج تو ہے، جے تیری عدالت دے اندر بھی انصاف نہ ملیا تے میں کیڑے پاسے جاواں؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے، اللہ فرمان گے ہاں بھئی ادھر آ جا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ او دیاں نیکیاں دے وچوں او دے حق کھادے ہوئے دے بدلے اس بندے نو دتی جان گے جڑا مظلوم ہوئے گا، جڑا حق کھادا ہوئے گا۔ میں جاواں جی جا، ایک اور بندہ آئے گا، اللہ جی قد شاتم ہاذا، اس بندے نے مینوں گالاں کڈیاں سن، میں مظلوم، ادو میں کمزور ساں، اے طاقتور سی، میں دی گال دا جواب نہیں دے سکیا، اللہ مینوں اج بدلہ چاہیے، مینوں صلہ چاہیے۔ اللہ فرمان گے ہاں بھئی اینوں بھی اپنی نیکیاں جو کڈ کے نیکیاں دے دے، فرشتے او دی نیکیاں جو کڈ کے کنورٹ کر دین گے ادھر نیکیاں۔ ہاں بھئی ایک اور کھڑا ہوئے گا، اللہ جی انہیں میرے نال فلاں ظلم کیتا ہے، انہیں میرے نال فلاں ظلم کیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے دیاں نیکیاں دتیاں جا رہی نے، اے دیاں نیکیاں ساریاں مک گئیاں، مگر انہیں جنہ دا حق کھادا ہے انہاں دی لین ہجے باقی ہے۔ اے دے سارے نیکیاں دے انبار لگے ہوئے ختم ہو گئے، حج ختم ہو گیا، عمرہ ختم ہو گیا، زکاتاں گئیاں، نمازاں گئیاں، روزے گئے، نفل گئے، تسبیحاں گئیاں، ہون بھئی فرمایا کیا قرضدار باقی نے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہن گے ہون جنہ تے اس بندے نے ظلم کیتا ہے نا، انہاں دے گناہ چک کے اس بندے تے پا دیا ہو۔ حاجی، نمازی، تسبیحاں کرن والا، متقی، نیک، اللہ کرن والا، جنت جان والا، جنت جان دے بجائے اپنی نیکیاں بھی دے بیٹھا ہے، لوگاں دے گناہ اپنے سر تے رکھ کے جنت جان دے بجائے فرشتے انہوں جہنم لے جا رہے ہیں۔ کیوں لے جایا جا رہا ہے؟
نیکیاں کردا سی، نمازاں پڑھدا سی، اذاناں دیندا سی، تہجداں پڑھدا سی، نفل پڑھدا سی، زکاتاں دیندا سی، حج عمرے کردا سی، جلسے کرواندا سی اور بڑے نیکی دے کام کردا سی، پر لوگاں دے نال صلہ رحمی کردا نہیں کردا سی، قطع رحمیاں کردا، صلہ رحمیاں نہیں کردا سی، حقوق دا خیال نہیں سی رکھدا۔ حضرات آئیے ایک حدیث اس تے بھی عمل کیتا جائے تو کافی ہے، مزید ذرا اللہ دا قرآن سنیے اور ذرا محبت نال پیار نال اللہ پاک دا قرآن سن کے لے جاؤ۔ اور میری دعا ہے اللہ جنہیں اسی آ کے بیٹھے ہیں سنو سارے انو میرے سمیت اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک پیغمبر دے سینہ اطہر دے نازل ہون والا اللہ ذوالجلال دا قرآن فرمایا یا ایوہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللہ فرماندے نے سونیا اینا لوگاں نو اعلان کر دے وہ اللہ دے کول ڈر جاؤ جس اللہ نے تانوں پیدا کیتا ایک نفس تو ایک جان تو پیدا کیتا ہے، ایک آدم تو ایک حوا تو پیدا کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ آدم نو پیدا کرن تو بعد آدم دی پسلی دے وچوں اللہ ذوالجلال نے حوا نو پیدا کیتا۔ انہاں دوواں میاں بیوی دے وچوں بہت زیادہ مرد بہت ساریاں عورتاں اللہ نے پیدا کیتیاں نے۔ اگے اللہ فرماندے نے واتقوا اللہ الذی، او کائنات دے لوگو اس اللہ کو ڈر جاؤ کیڑا اللہ تساءلون بہ والارحام، جس دے کولو تسی سوال کر دیو، جس رب کولو تسی مانگ دیو اس رب کولو ڈر جاؤنا، والارحام صلہ رحمی کرو۔ اللہ اکبر اللہ، ایک دوسرے دے درد نو اپنا درد سمجھو، ایک دوسرے دا احساس کرو نا، کسے دے نال زیادتی نہیں کرنی، کسے دا حق نہیں کھانا، اللہ دے کول ڈردا رہنا۔ اس آیت دے اندر اللہ نے 2 مرتبہ ڈران دا حکم دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اس واسطے کہ لوگ اللہ کو ڈر جاون، صلہ رحمیاں کرن۔ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام ہے، فرمایا وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شیئا۔ اللہ فرماندے نے میں رب دی عبادت کرو، میرے نال کسے نو شریک نہ ٹھہراو۔ اس بعد آکے آئیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین دے نال صلہ رحمی کرنی ہے، احسان کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ اکبر وَذِلْ قُرْبَى، اور رشتہ داراں دے نال قریبیاں دے نال اللہ حسن سلوک دے نال پیش آنا ہے۔ ایک اور مقام ہے اللہ دے قرآن دا، اللہ نے بنی اسرائیل نو جمع کیتا ہے، حضرت یعقوب دی آل نو جمع کیتا ہے، ساری آل نو خطاب فرمایا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى۔ او بنی اسرائیل والے ہو، تسی اللہ کو ڈر جاؤ نا، اللہ دی عبادت کرو، اللہ تو علاوہ کسے اور دی عبادت نہ کرو۔ وبالوالدین احسانا، اپنے ماں پیاں دا حیا کرنا ہے، اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا ہے، اپنے ماں پیو دے نال نیکی کرنی ہے۔ وذی القربى، رشتہ داراں دے نال حسن سلوک کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے۔
اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام ہے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ حکم دے رہا ہے کہ زمین تے انصاف کرو، جیدا حق ہے انہوں عطا کرو نا، کسے دا حق نہیں کھانا، اور اللہ حکم دے رہا ہے کہ نیکی کرو، رشتہ داراں دے نال نیکی کرو، حسن سلوک کرو نا۔ اللہ اکبر اللہ، اگر کوئی تواڈا بھائی ماڑا ہے او دے نال تعاون کرو، اگر کوئی تواڈی بہن غریب ہے او دے نال حسن سلوک کرو۔ اللہ اکبر اللہ، صلہ رحمی کرو نا، فائدہ کی ہوئے گا؟ اللہ دے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک فرماتے ہیں من احب ان یبسط رزقہ وان ینسى علی اثرہ، اللہ اکبر، فلیصل رحمہ۔ او کائنات دے لوگو، جڑا بندہ پسند کردا ہے میری زندگی دراز ہو جاوے، میرا رزق ود جاوے، جڑا بندہ پسند کردا ہے میرے رزق دے اندر بھی برکت پہ جائے، میری جناب عمر دے اندر بھی برکت پہ جائے، انہوں ایک عمل کرنا چاہیے، فلیصل رحمہ، انہوں صلہ رحمی کرنی چاہیے، چھوٹیاں دے نال شفقت کرنی، بڑے دا ادب کرنا، بہنہ دا بھی خیال رکھنا، ماں باپ دا بھی خیال رکھنا، بیوی دا بھی خیال رکھنا، بچیاں دے حقوق دا بھی خیال رکھنا، اپنے چچا دا بھی ادب کرنا ہے، اپنے تایاں دا بھی ادب کرنا ہے، اپنی پھوپیاں دا بھی ادب کرنا ہے، اپنے ماموں دا بھی ادب کرنا ہے، ماں دے رشتہ داراں دا بھی خیال کرنا ہے، باپ دے رشتہ داراں دا بھی خیال کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، لیکن بڑے افسوس نال کہنا پیندا ہے ایتھے تے جناب ساڈا ماحول ہی بگڑیا ہویا، ساڈا معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، نہ باپ دی قدر ہے، نہ ماں دی عزت ہے، نہ بیٹیاں دی قدر ہے، نہ جناب ساڈے معاشرے دے اندر بہناں نو حقوق دتے جاندے نے، بہناں دے حق تے جناب قبضہ کر کے بیٹھ جانے ہاں، ہے مسلمان ہے کلمہ پڑھنے والے، اللہ اکبر، لوگاں دے حق کھان لگیاں گریز نہیں کر دے، اللہ کو ڈر دے نہیں، تقوی اختیار نہیں کر دے۔ اللہ فرمان دے نے ڈر جاؤ میرے کولوں، صلہ رحمیاں کرو نا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ پسند کردا ہے او دی عمر چ برکت پہ جاوے، انہوں چاہیے صلہ رحمی کرے، اگر کوئی غریب ہے او دے نال تعاون کرے، اگر کوئی ماڑا ہے او دے نال تعاون کرے، اگر کوئی کمزور ہے او دا مذاق نہ اڑاؤ، او دے نال تعاون کرو نا۔ ساڈے معاشرے دے اندر جڑا سب تو زیادہ غریب ہوئے گا او دا مذاق زیادہ اڑایا جاندہ ہے، تیرے تے میرے معاشرے دے اندر جڑا سب تو زیادہ کمزور ہوئے گا او دا مذاق زیادہ اڑایا جاندہ ہے، او دے تے جکتاں ماریاں جاندیاں نے، او دے تے طنز کیتا جاندہ ہے۔ اللہ بجائے اس دے انہوں حوصلہ دیتا جائے، بجائے اس دے کہ او دے نال تعاون کیتا جائے، بجائے اس دے کہ او دے نال کندھے نال کندھا ملایا جائے۔ اللہ اکبر اللہ، غیران دی گل کی کرنی، عام رشتہ داراں دی گل کی کرنی ہے۔ ایک بھائی اپنی بہن دا مذاق اڑاندا ہے، ایک بھائی اپنے بھائی دا مذاق اڑاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ہے بھائی ہے اپنی بہن نو ویکھنا پسند نہیں کردا، ہے سکا بھرا ہے اپنی بہن دے حقوق دا خیال نہیں کردا، اگر وہ غریب نہیں آ کے حق منگ لیندی ہے اے بھائی اگوں جناب غصے ہو جاندا ہے، اپنے گھر والیاں نو کہندا ہے، اپنے اولاد نو کہندا ہے میں مر جاواں انہوں میری میت تے نہ آن دیا جے، انہوں میری چار پائی تے ہاتھ نہ لان دیا جے۔ اللہ اکبر اللہ، کیسے ظالم اسی مسلمان، اللہ او تے مسلمان سن جڑے غیران دے نال بھی سلوک کریا کر دے، جڑے غیران دے نال صلہ رحمی کریا کر دے۔ اللہ اکبر اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا گل گل نال کہندا ہے تیرا میرا مرن جین ختم، جڑا گل گل نال کہندا ہے تیرا میرا تعلق ختم ہے، او دے بارے نبی پاک نے سخت وعید فرمائی ہے۔ آقا فرماندے نے، نبی پاک فرماندے نے، اللہ فرماندا ہے انا اللہ و انا الرحمن و خلقت الرحیم، او کائنات دے لوگو میں اللہ ہاں تے میں رحمان ہاں، میں اپنے رحمان دی صفت دے وچوں رحمت نو پیدا کیتا ہے، صلہ رحمی نو پیدا کیتا ہے۔ جڑا بندہ صلہ رحمی
مینوں ملاندہ ہے رشتے داری نوں ملاندہ ہے میں انہوں ملانا وا جڑا بندہ صلہ رحمی نوں توڑ دیندا ہے قطع رحمی اختیار کر لیندا ہے گل گل تے رشتے توڑ دیندا ہے گل گل تے جناب آن جان ختم کر دیندا ہے گل گل تے مرن جین ختم کر دیندا ہے نبی پاک نے فرمایا ہے اللہ فرماندے نے جڑا بندہ صلہ رحمی توڑ دا ہے جڑا رشتے داری توڑ دا ہے میں انہوں توڑ دیواں گا جنوں اللہ توڑے پھر انہوں کوئی جہان دا کوئی ڈاکٹر بھی جوڑ سکدا اللہ توڑن تو مراد کیے غریبی ایدہ مقدر بن جائے گی مسکینی ایدہ مقدر بن جائے گی ذلت ایدہ مقدر بن جائے گی ویکھو نا کتنے توڑے سامنے جڑے اپنی بہناں دا خیال نہیں رکھ دے جڑے اپنی جناب رشتے داران دا خیال نہیں رکھ دے اپنے بڑھے ماں باپ دا حیا نہیں کر دے میں بڑے بڑے ایسے نوجوان ویکھے نے انہاں نوں عدالتاں دے بڑے چکر پیندے نے انہاں نوں کچہریاں دے اندر بڑا ذلیل ہونا پیندا کیوں کیونکہ اپنے ماں باپ دی عزت نہیں کردا اپنی بہناں دی عزت نہیں کردا اے دے اندر تمیز نام دی شے کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ جڑا کسے دا حیا نہیں کردا اللہ او دا حیا نہیں کردا اللہ اپنے رشتے داراں دے نال اللہ اکبر اللہ کاندھ دے نال کاندھ ہے سکا بھائی ہے چھوٹی جی گل ہو گئی اللہ اکبر اللہ اے چنگی مندی تے جناب ہو ہی جاندی ہے اے غلطیاں تے ہو جاندیاں نے اللہ اکبر ایدہ جناب اے مطلب نہیں ہے کہ جناب اسی گل گل تے رشتے داریاں توڑ دائیے کاندھ دے نال کاندے ہے سکا بھائی ہے بھائی دا پتہ ہی کوئی نہیں کہ او دے بچیاں نے کھانا کھادا کہ نہیں کھادا آپ تے ایک وقت دے اندر کئی جناب کھانے پکاندا ہے ایک ڈنر دے اندر چار سبزیاں تے جناب کھانے پک دینے اللہ اکبر اللہ نال والا سکا پرائے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ہو دے بچے پکے ستے نے یا کھا کے ستے نے یاد رکھ اگر تو صلہ رحمی نہ کیتی اپنے رشتے دارانوں توڑیا اپنے عزیزاں تو دور ہویا اپنے جناب عزیزاں دے نال مرون جین ختم کریں گا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اللہ خود کہندا ہے جڑا قطع رحمی کردا ہے میں انہوں توڑ دیواں گا جڑے رشتے توڑ دا ہے میں انہوں توڑ دیواں گا جدو اللہ توڑے ہو دا کوئی علاج نہیں ملے گا ایدہ پھر جناب ذلت مقدر بن جائے گی اللہ کچہریاں عدالتاں نے دھکے کھاندہ نظر آئے گا تھانیاں دے اندر ذلیل ہوندہ نظر آئے گا اس زمین تے بندے دے اگے جا کے بھیک منگدہ نظر آئے گا ایدی اللہ عزت چھین لین گے اللہ اکبر اللہ نہیں سمجھ آئی میرے پیغمبر نے کیسی تعلیم دیتی ہے آقا علیہ السلام نے کیسا جناب سبق دیتا ہے سب تو پہلے میرے پیغمبر نے اپنے گھروں تعلیم شروع کیتی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دی زوجہ محترمہ ہے تیری تے میری ماں لگ دیئے رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ انج کر کے حضرت میمونہ نے اپنی لونڈی نو آزاد کیتا ہے نبی پاک نو کہن دیئے سونیا میں اپنی لونڈی نو آزاد کر چھڑے آئے آقا فرماندے نے چنگا کیتا ہے اگر اس تو بھی زیادہ چنگا اے کام سی کہ تو اپنی لونڈی نو اپنے نانکیاں نو دے دیں دی اپنے ماموں نو دے دیں دی اپنی خالہ نو دے دیں دی اگر تو یہ اپنے خالہ والے ہبہ کر لیں دی اللہ تینوں ڈبل ثواب دیں دا اللہ اکبر اللہ ایک صلہ رحمی دا ثواب ملنا سی ایک رشتہ داری دا ثواب ملنا سی اللہ جس پیغمبر دا تو تے میں کلمہ پڑھے ہیں اس پیغمبر نے کیسی تعلیم دیتی ہے اس نبی نے کیسا جناب آقا علیہ السلام نے کیسی تعلیم دیتی ہے کیسی تربیت کیتی ہے اللہ اکبر اللہ حاتم تائی دی بیٹی نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے حاتم تائی دے علاقے دے اندر حملہ کیتا ہے ہوتے جا کے جناب کئی قیدی لیان دے نے عدی بن حاتم تائی دا بیٹا اے پچ جاندہ ہے اے دی بیٹی نو جناب پکڑ لیان دا قافلے والے مسلمانہ
پکڑ کر کے مدینے لے آندا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا اے بچی کون ہے، اے دے سر تے دوپٹہ کوئی نہیں، اے دے سر تے آنچل کوئی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا اے غیر مسلم دی بچی ہے۔ آقا سونیا اے تواڈے دشمناں دی بیٹی ہے۔ آقا فرماندے نے صحابہ کہندے سونیا اے کافراں دی بیٹی ہے، تواڈے دشمناں دی بیٹی ہے۔ نبی پاک نے اپنی چادر اتاری ہے، اے چادر کوئی عام چادر نہیں ہے، اس چادر دا ذکر اللہ اپنے قرآن دے اندر کر دینے۔ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے مزمل تے مدثر والی چادر نبی پاک نے اس بیٹی دے سر اوپر دیتی ہے۔ صحابہ کہندے نے سونیا اے تے کافر دی تے تڑے دشمن دی بیٹی ہے۔ آقا فرمانے میرے صحابہ اے دشمن دی بیٹی کیوں نہیں ہے؟ تیاں تے سانجیاں ہوندیاں نے، تی پویں کافر دی ہووے پویں مسلمان دی ہووے، تیاں تے سانجیاں ہوندیاں نے۔ انج پیار کیتا ہے میرے پیغمبر نے غیر مسلمان دے نال۔ آقا علیہ السلام نے کھانا بھی اپنے گھروں کھوایا ہے، اپنے گھر دی چار دیواریاں اندر انہوں رکھیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک نے چادر دے سر دے اوپر دتی ہے۔ جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے او تے غیر مسلم دی بیٹیاں دے سراں دے اوپر چادر دیندا ہے۔ اللہ اج امتی دا کی حال ہے؟ اج امتی جناب امت مسلمان دی بیٹیاں دے نال زنا کردا ہے، عزت نو پامال کردا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے اس نبی نے تعلیم دیتی ہے کہ غیر مسلم دی بیٹی دا بھی حیا کرنا ہے۔ اج دا مسلمان جڑا بنت ہوا دی عزت نو لٹدا ہے، اللہ ڈاکے ماردا ہے، چوکاں چرستیاں دے اندر جا کر کے کھڑا ہو جاندا ہے۔ اللہ مسلماناں دی بیٹیاں بہواں نو تکدا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جس نبی دا تو تے میں کلمہ پڑھیا ہے اس نبی نے غیراں دی بیٹیاں دا بھی حیا کیتا ہے۔ اج مسلمان اپنی بہناں دا حیا نہیں کردا، اپنے سکے چاچے دی جناب حیا نہیں کردا، اپنے تایاں دا حیا نہیں کردا، اپنے مامیاں دا حیا نہیں کردا، اپنی خالہ دا حیا نہیں کردا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اے بیٹی پویں کافر دی ہے پر ہے بیٹی نا، ہے تے تھی نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او بیٹی کی ہویا جے تو میرے دشمن دی بیٹی ہے؟ میری نظر دے اندر تو فاطمہ جتنی قدر رکھ دیئے، فاطمہ جتنی عزت رکھ دیئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں نو جویں فاطمہ پیاری ہے ایویں تو پیاری ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا اے بچی چپ چپ رہندی ہے، دن رات روندی رہندی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ مینوں لگدا اس بچی دا دل نہیں لگدا، اینو واپس چھوڑ کر کے آؤ نا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اینو واپس چھوڑن واسطے گئے نے صحابہ اکرام جاندے پینے۔ اللہ عدی بن حاتم نو پتہ چلیا ہے تیری بہن نو تواڈے دشمناں نے واپس لے آندا ہے۔ اے دوڑ کر کے اپنے علاقے تو کچھ فاصلے تے اگے آ کے کھڑا ہو جاندا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہیں تلواراں باہر کڈیاں نے، فوجیاں نو بھی نال لیا ہویا ہے۔ آ کے کہندا ہے میری بہناں اے تے دس نہ ذرا اے جڑے دشمن نے تیرے دشمن تیرے بھی دشمن نے، تیرے باپ دے بھی دشمن نے، سچی سچی گل دسی نہ ذرا تو ایک غیر ساڑے غیران دے کول رہ کے تے دشمنان دے کول رہ کر کے آئیے، کیا تیرے نال انہاں برا سلوک تے نے کیتا؟ کیا انہاں دے لیڈر نے تیرے نال برا سلوک تے نے کیتا؟ اگو جناب حاتم تائی دی بیٹی کہندی ہے اے میرے بھائی گل سن لے ذرا، تو تے میرا سکا پائیے، تو میرا ماں جایا پائیے، جنہ حیا میں اینا دی نظران دے اندر ویکھیا ہے اینا حیا آج تک میں تیریاں نظران دے اندر بھی نہیں ویکھیا۔ اللہ ایک اور گل سنونا۔ اللہ اکبر۔ انہیں بڑے پیار والے جملے پڑھے نے۔ حضرت عدی بن حاتم دی بہن عدی بن حاتم مسلمان ہو گئے سن، کس گل تو جناب مانوس ہوئے نے؟ اے بیٹی کہن لگی ہے، لڑکی کہن لگی ہے سن وے ویرا اے جڑے وانگ فقیرا، سن وے ویرا اے جڑے وانگ فقیرا، نال میرے نے آئے
پیری جتیاں ٹٹیاں ہویاں اتے ٹاٹ گلاں وچ پائے اللہ اکبر سر تے پگڑیاں بنیاں ہویاں اتے پرزے پرزے لیراں چہرے چن دے وانگوں چمکن اتے حالت وانگ فقیراں سنوے ویرا پکڑ لے آئے ایڈے نے کرما والے اک اٹھا کے نہیں تکیا مینو ایڈے نے شرما والے اس تو وڈی گل کرن لگیے اللہ جملہ بڑے پیار والا کہن دیئے ہور وے ویرا اس تو زیادہ کی دساں میں حالا ویکن والا ایک پیر اناندا جو سونا کالی کملی والا آندھیے اینا دی نظریں تو حیا ویکھے آئے میں تے تو تے اینا نو ویکھ کے مانوس ہویا بیٹھا ہے تے میں تے انہوں ویکھ کے آئیاں جنہاں نو اے ویکھ کے مسلمان ہوئے نے سبحان اللہ میں انہوں نو ویکھ کے آئیاں تے عدی بن حاتم نے بھی کلمہ پڑھ لیا تے او دی بہن نے بھی کلمہ پڑھ لیا کیوں صلہ رحمی میں کیے نبی پاک علیہ السلام نے انج صلہ رحمی کی تیئے لوگو اللہ اکبر اللہ دا واسطہ جے اپنے رشتہ دارہ اوتے غیر سی اوتے کافر دی بیٹی سی نبی پاک نے اینا حیا کیتا ہے آج تو مسلمان ہو کے نبی پاک دا کلمہ پڑھن دے باوجود اپنیاں بیٹیاں دے نال حسن سلوک نہیں کردا ایک باپ ہے 4 بیٹے تے ایک بچی ہے اللہ بیٹیاں نو حقوق دے دیندا ہے بیٹیاں نو جناب زمینہ دا وارث بنا دیندہ ہے بیٹیاں نو تاں جناب سارا کوئی دے چھڑ دا ہے تیاں نو خالی کروں واپس بھیج دیندہ ہے اللہ کہندہ ہے میں تنو جہیز دے چھڑا اے نہیں بڑھائے اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے اے عرب دے دستور ختم کرن واسطے آئے نبی پاک نے جہالت دیاں گلنا ختم کی تیاں نبی پاک نے اللہ اکبر لوگو نبی پاک علیہ السلام دی سیرت میں اپنا ہونا آقا علیہ السلام نے غیران دی بیٹیاں دا بھی حیا کیتا ہے نہیں سمجھ آئی ایک اور حدیث سنو ذرا محبت دنال نبی پاک کنج صلہ رحمی کریا کر دے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اینا دا باپ عبداللہ ہے باپ بھی صحابی ہے بیٹا بھی صحابی رسول ہے دو میں صحابی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما انج بلوغت دے اندر قدم رکھے ہے بالغ 16 سال دی عمر حضرت جابر دی ادھر اعلان ہویا جہاد دا نبی پاک دا اے صحابی ہے عبداللہ جڑا ہے ادھر دل دے اندر جذبہ پیدا ہویا کیوں نہ میں نبی پاک دے حکم تے قربان ہو جاواں اللہ اکبر انہیں نبی پاک علیہ السلام دے حکم تے تیار ہو گیا ہے ایک اور گل سنیا جے حضرت جابر دا باپ عبداللہ تیار ہویا ہے اے دا ایک بیٹا جابر ہے کوئی کلا کلا پوتے اے دیاں 9 بیٹیاں نے یا 8 بیٹیاں نے اللہ اکبر بیٹیاں بڑیاں نے اللہ کچھ چھوٹیاں نے ایک پتر ہے حجے بلوغت دے اندر قدم رکھ رہا ہے اللہ اکبر اللہ تے حضرت جابر نو اوندا باپ عبداللہ کہندا بیٹا مینوں نبی پاک دی آواز آئی ہے ہن مینوں کوئی چیز چنگی نہیں لگدی مینوں دنیا دے اندر ہر شے پھکی نظر آ رہی ہے مینوں بیٹے دی محبت نہیں چاند پسند آ رہی مینوں جناب منگ منگ کے رب کو بیٹا منگیا ہے اللہ مینوں بیٹا بھی نظر آ رہا ہے لیکن نبی پاک تو زیادہ میں ترجیح نہیں دے سکتا مینوں 9 بیٹیاں 8 بیٹیاں بھی نظر آ رہی ہیں لیکن نبی پاک تو زیادہ میں ترجیح نہیں دے سکتا اللہ اکبر اللہ اے میرے بیٹا میں جا رہا ہوں اگر میں شہید ہو جاواں جابر تو جان دے تیری ماں سر تے کوئی نہیں باپ بھی شہید ہو جائے تیریاں بہناں یتیم ہو جان گیاں جابر سارے کر دیا ذمہ داریاں تیرے تے ہون گیاں تو تیریاں بہناں نو تو ماں والا پیار بھی دینا ہے تے باپ والا پیار بھی دینا ہے حضرت جابر کہنے بابا ایک کندھے بڑے کمزور نے اینا کندھیاں تے اینا بوجھ برداشت نہیں ہونا بابا ایک گلہ نہ کرو ایک یتیمی ہوئے گی دوسرا بہنہ دی ذمہ داری ہوئے گی
میں کنج زندگی دے اے دن گزاراں گا۔ باپ کہندا بیٹا اللہ نے چاہیا تے تیری تے میری ملاقات جنت دے اندر ہوئے گی۔ انج میدان دے اندر چلے جاندے نے، چل دیاں جناب لڑدیاں شہید ہو گئے۔ حضرت جابر باپ دی لاش تے بیٹھے نے۔ جان دیو نا جدو بچہ چھوٹا ہوئے کمسن ہوئے ماں بھی دنیا تے کوئی نہیں، ایک باپ سی جنہیں ماں والا بھی پیار دیتا ہے تے باپ والا بھی پیار دیتا ہے۔ آج باپ چلا گیا ہے، حضرت جابر باپ دے چہرے تے ہاتھ پھیر دے پہنے، کوئی گل نہیں کر دے، اکھاں چوں آنسو بہان دے نے۔ نبی پاک نے دفن کر چھڑیا ہے۔ حضرت جابر تنہائیاں اندر رویا کر دے، یتیم جابر تنہائیاں اندر رویا کر دے۔ ایک دن نبی پاک نے ویکھیا جابر اپنے باپ نو ویکھ کر کے بڑا روندا ہے، بہت زیادہ روندا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اس جابر دے کول آئے نے۔ آقا فرماندے نے جابر پریشان نہ ہو، تو روندا کیوں ہے؟ میں تیرے باپ نو خود ویکھیا جنتی میوے تے پھل کھاندا ہے۔ اے جابر ایک ہور گل سن لے، آج تو بعد اپنے آپ نو یتیم نہ سمجھی، میں تیرا باپ والا پیار دے وانگا تے ایشا تینو ماں والا پیار دے گی۔ انج یتیمان نبی پاک نے پیار کیتا ہے۔ اج امت مسلمان دا نوجوان یتیمان دے مال تے قبضہ کر لیندا ہے۔ اللہ اگے گل سنیا جے، حضرت جابر فرماندے سونیا میں روندا اس واسطے پیاں واں، ایک تے ماں سر تے کوئی نہیں، باپ بھی چلا گیا ہے، بہناں بھی جوان نے، ذمہ داری بہناں دی بھی ہے، چھوٹیاں بچیاں بھی نے وڈیاں بھی نے، 8-9 بہناں نے۔ سونیا اس تو وڈی گل ہے وے کہ میرا باپ بڑا مقروض سی، قرضے والے آ کے دروازے کھٹکھٹاندے نے، میرے باپ نو ون سونیاں گلاں کر دینے۔ سونیا باپ دے بارے کوئی گل کرے برداشت نہیں ہوندی، آقا جی میرے کول گرد برداشت نہیں ہوندی، باپ دی توہین برداشت تاں رو رہے ہاں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جابر اے اونٹ میرا ہے، میں تینو تحفہ دے رہا ہاں۔ نبی پاک نے اونٹ تحفہ دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اگلے دن یا کچھ دیر بعد آکھیا جابر اے اٹھ بیچنا چاہنا ہے؟ سونیا تسی آپ تے میں نو ایویں دیتا ہے تے ہون تسی قیمت پوچھ رہے ہو، میں بھی تانوں ایویں ہبا کر دینا واں۔ نبی پاک نے کنج صلہ رحمی کیتی ہے یتیم دے نال، کنج پیار کیتا نبی پاک نے اپنی امت دے نال۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جابر تو اٹھ بیچیں گا تے تاں میں لینا ہے، سونیا جڑی قیمت لگ دی وہی دے دیو۔ نبی پاک نے قیمت تو ڈبل قیمت انہوں ادا کیتی ہے۔ جابر اے اپنے باپ دا قرضہ ادا کر دے، اگر نہیں تے پھر ایک ہور کرنا، تیرے کول کوئی کھجوراں ہیں کوئی کار سامان موجود ہوئے گا وہ تے لے کے آنا۔ نبی پاک علیہ السلام دے کولو کھجوراں لے کے آ جاندا ہے، ایویں 2 4 5 کلو 7 کلو کھجوراں ہون گیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ سونیا کھجوراں تھوڑیاں نے، قرضے والے بہت زیادہ نے، سونیا کھجوراں تھوڑیاں نے، قرض والے بہت، دروازہ کھٹکھٹان والیاں دی لین لگی ہوئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرما جابر کپڑا بچھانا، کپڑا بچھایا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے انج کر کے نبی پاک نے کھجوراں رکھیاں نے، آقا نے اپنے ہاتھ مبارک لگائے نے، آقا نے اس کھجوراں دے دوالے چکر لگایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے ہاتھاں دی برکت دے نال حضرت جابر نو نبی پاک نے فرمایا اے جابر اپنے باپ دے قرضداراں نو بلا لین بنا کے آ جان، جنہ جسے دا قرضہ بندا لے جاؤ۔ حضرت جابر فرماندے نے قرضدار آ گئے نے، قرضہ لئی جاندے نے، کھجوراں اٹھائی جاندے نے، کھجوراں اٹھائی جاندے نے۔ میں کی ویکھیا ہے میرے باپ دے سارے قرضدار اپنا قرضہ لے کے واپس چلے گئے، کھجوراں اونیاں دیاں اونیاں بچیاں رہ گئیاں۔ اے نبی پاک دا معجزہ ہے، انج میرے پیغمبر نے پیار کیتا ہے، انج صلہ رحمیاں کیتیاں نبی پاک دے نال، نبی پاک نے اپنی امت دے نال۔ اللہ ایتھے ایک جملہ محبت دا سنیا جے، اللہ اکبر اللہ محمد تو ود کے، محمد تو ود کے، کوئی غم خار کون صلی اللہ علیہ وسلم، محمد تو ود کے، کوئی غم خار کون کسے نال کردا کوئی انج پیار
کون محمد تو ود کے کوئی غم خار کون لب میرے چپ نے اشارے نہیں کردا وفاواں تو پوچھ لے وفادار کون محمد تو ود کے کوئی غم خار کون میدان معاشر دے اندر اللہ اکبر اللہ اے میں ایک محبت دا جملہ میدان معاشر دے بارے پڑھ رہا ہاں تمنا حشر وچ تمنا حشر وچ اللہ آکے اللہ سانو آواز مارے تمنا حشر وچ اللہ آکے چاہندہ محمد دا دیدار کونے اللہ سانو میدان معاشر دے اندر نبی پاک دا دیدار نصیب فرمائے اللہ اکبر اللہ ایک اور جملہ سنیا جے اللہ فرماوے آ جاؤ سارے اللہ فرمان گے آ جاؤ سارے میں جنت عطاواں آ جاؤ سارے میں جنت عطاواں دسو پہلے سونے دا حبدار کونے محمد تو ود کے غم خار کونے کسے نال کردہ کوئی انج پیار کونے واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا اللہ اکبر اللہ اللہ ذوالجلال فرماندے نے او کائنات دے لوگو صلہ رحمیہ اختیار کرو ایک چھوٹی جی مثال ہور دیواں تے گل ختم کرانا نبی پاک نے غیراں دے نال صلہ رحمی کیتی ہے آقا نے اپنے دشمناں دے نال صلہ رحمی کیتی ہے اللہ اکبر مسجد نبوی ہے مسجد نبوی دے اندر ایک جناب سردار پکڑ کے لے آندہ نبی پاک نے نام سمامہ بن اسالے آقا علیہ السلام آکے سمامہ نو حال پوچھ دینے فرمایا اے میرے صحابہ اے مسلمانہ دشمن ہے رب دا بھی دشمن ہے رب دے نبی دا بھی دشمن ہے انجے کرونا ایدہ کھان پین دی ذمہ داری میں ادا کرانگا اللہ اکبر آقا علیہ السلام نے ایک دودھ جگ دا ایک جگ دودھ دا اور 7 روٹیاں ایک ٹائم تے لیاندیاں نبی پاک نے وہ کھاندہ رہے ہیں نبی پاک نے 3 دن او دی دعوت کیتی ہے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام انہوں کھانا کھلان دے رہنے آقا جدو کول گزر دے آقا علیہ السلام فرمان دے اے سمامہ ذرا ویخ دے سینا ادھر اٹھا کے نظرہ ویخ میں کون کھڑاوا تو نیچے نظرہ پائیاں نے نفرت دیا نظرہ نیچے جھکائیاں نے اے نظرہ اٹھا ویخ میں محمد تیرے سامنے کھڑاوا اللہ اکبر اگو غصے بریاں گلنا کر دے آندہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں تنہوں نہیں ویکھنا چاندہ کیونکہ ساریاں چہریاں نالو گندہ چہرہ معاذ اللہ میں نو تیرا لگدا ہے استغفر اللہ اللہ اکبر نال کہندہ ہے سارے شہر نالو گندہ شہر تیرا مدینہ لگدا ہے میں نو جلدی جلدی رہا کر دیو اگر میرا ناخن بھی کٹ دیتا گیا تے میرا بدلہ لین والے آن گے تے تنو قتل کر دین گے اللہ اکبر ہے قیدی وے قیدی بنیا ہے ہتھاں چ بیڑیاں پائیاں نے بنیا ہویا ہے اللہ ہے دشمنے تے مسلمانہ دے کول آیا پہ ہے انہیاں سخت گلنا کردہ ہے تو نبی پاک مسکرا کے چلے جاندے نے اللہ اکبر اللہ نبی پاک اگر چاندے فوجہ بھی تیار سن ہتھیار بھی موجود سن آقا چاندے تو دی سر کرم کر دیں دے نبی پاک نے انجنیا کیا آقا نے مزید اگلے دن آئے پھر بلایا اوہیں جواب آیا اللہ اکبر کیویں سمامہ تیرے کوڑے جے بولنے کیویں سمام تیسرے روز سرور آبیندے نے کولنے کیویں سمامہ تیرے کوڑے جے
بول نے اتاں تے ویخ اکھاں کیتیاں انمول نے اے شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی اللہ اکبر کہندا سماما جیڑا شہر مدینہ ہے سنا جا نام تیرا سڑ جاندا سینہ ہے نام تیرے تھی مینو ڈاڈا ہی کینا ہے اے شکل نہ بھاوے تیری کالج ساڑ دی اللہ اکبر اللہ نبی پاک فرما دے اے دا دل نرم نہیں ہون لگیا انہیں کلمہ نہیں پڑھنا چھاڑ دیو نو جان دیو نا اے واپس جاندہ ہے اللہ مدینے تو بار آکے ایک تلاب دے کولا کے بیٹھ جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ زد او دیتی ترس آیا سرکارانو چھاڑ دیو اینو حکم دے دیتا یارانو گھر جا کے ملے اپنے دوست یارانو کسے سردار نو مارنا نہیں عادت سردار دی انہوں تے بیٹھا سوچی جاندہ ہے اللہ اکبر تے کہندہ ہے میں بار بار غصے دیاں گلاں کردہ ساں اگر وہ چاندہ تے میں نو قتل کر دیندہ میری قوم والے نو تے پتہ ہی کوئی نہیں میں کتے کے سال دے اندر انہیں میں نو نہیں ماریا انہیں میں نو اچھا خلاق پیش کیتا ہے انہیں میں نو کھانا بھی کھوایا ہے انہیں میں نو دودھ بھی پلایا ہے پیار بھریاں بولیاں بھی بولتا رہا ہے وہ مسکراندہ رہا ہے میں نفرت کردہ رہا ہاں ایدہ دل نرم ہو جاندہ ہے اللہ اکبر او تھے کھلو کے اس دل وچ سوچاں دڑامندہ دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کمامندہ میں کردہ رہا غصہ پر او نرمی فرمامندہ اے خلق گواہی دیندہ احمد سچیار دی اللہ اکبر اللہ انج واپس آندہ پہ آئے تو نبی پاک نے ویکیا اے سماما تنو تے میں آزاد کیتا ہے تو واپس کے میں آندہ پہ آئے حضرت سماما کہنے سونے توڑا اخلاق میں نو ایڈا پیارا لگ گیا ہے میرا دل توڑے اخلاق دی وجہ کر کے توڑا ہی بن کے رہ گیا ہے سونے میں گواہی دینا وہاں ایڈے اچھے اخلاق والا جھوٹا نبی نہیں ہو سکتا تسی اللہ دے سچے نبیوں میں نو کلمہ پڑھاؤ میں مسلمان ہونا وہاں کلمہ پڑھ لیندہ ہے کلمہ پڑھاؤ میں نو کر لو مرید جی اللہ سچے دی مننا سچی توحید جی اللہ واقعہ مختصر کریے نا حضرت سمامہ انج جناب واپس جانے سونے میں اپنی قوم والے کل واپس جانا ماں میرے بچے پریشان ہونگے میری قوم والے پریشان ہونگے اللہ اکبر نبی پاک نے اجازت دے چھڑیے ہوتے جا کے اسلام دا نیٹ ورک پھیلا رہا ہے دعوت دیندہ لوگاں نو اسلام دی اللہ اکبر ایک ہور گل سنیا جے اے جڑا ایدہ علاقہ سی اس علاقے دے وچوں گندم یا جون وغیرہ غلہ جات خوراک جڑی ہے مکے جایا کر دی جی میں انج سمجھو کہ جی میں ساڑھے ٹماٹر زیادہ تر آندے نے تے انڈیا چوں آندے نے ہیں دشمن علاقے چوں انج جناب زیادہ تر غلہ سمامہ دے علاقے جانا سی بلکہ سارا ہی اس علاقے چوں اللہ اکبر اللہ حضرت سمامہ نے ویکیا مکے دا کافلہ ہے کیویں آئے ہو غلہ لینا چاہو پاج جاؤ تو انہوں غلہ نہیں ملے گا تسی میرے پیغمبر نو بڑا ستایا ہے تسی میرے پیغمبر نو مکیوں باہر کڈیا ہے تسی میرے پیغمبر دے گل چ صافے پائے نے تسی میرے نبی نو بڑا چڑکیا ہے تسی میرے نبی نو شاعر تے مجنوں آکیا ہے تسی میرے نبی دے یاراں نو بڑا ماریا ہے آگ تے لٹایا ہے کولیاں تے لٹایا ہے آج میں ایک ایک بدلہ لواں گا تانوں غلہ نہیں دیواں گا ایک ایک دانے تسی ترس جاؤ گے پکے مرو گے اللہ اکبر اللہ ہاں ہاں اگر تسی چاہندے ہو کہ میں غلہ دیواں پہلے جاؤ میرے نبی کو معافی منگو میرا نبی کہے گا تے میں غلہ دے دیواں گا اللہ اکبر اللہ اے واپس آ جاندے نے ابو سفیان سارا نو کٹھا کر لیندہ ہے آندہ ہن کون مکے چ جاوے کون جا کے معافیاں منگے کون جا کے عرضاں کرے اپاں بہت ماریا ہے او دے نال ظلم بڑے کیتے نے او دے یاراں نو انگاریاں تے لٹایا ہے او دے دن رات اسی ظلم کر دے رہے ہاں ہن کون جا کے گل کرے گا ابو سفیان کہندا میری ترکیب ایک ذہن دے اندر آئی ہے اپنے چ کوئی بندہ نہ جاوے جڑا گیا تے انہوں بڑیاں جتیاں پہن گیاں انج کرو نا عزت بھی رہ جائے گی تے کام بھی ہو جائے گا اے تو خط لکھ دینیاں چنگے باپ دا چنگا بیٹا ہے امید من جائے گا
نبی پاک نو خط لکھو مدینے دے اندر خط دا جواب اگر پوزیٹیو آ گیا تے کم ہو جائے گا جے واپس نیگیٹو جواب آیا غصے والا آیا تے چلو عزت تے باقی رہ جائے گی اللہ اکبر خط لکھ آئے نبی پاک فرمائے ہاں بھی خط پڑھو کڑا خط ہے ایک صحابی خط پڑھتا ہے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام دے خط بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ بڑے پیار والے جملے لکھ دینے خط دے اندر کی لکھیا ہے داد کے پکے تیرے دن دے دعائیاں نے سخت تکلیفاں بڑیاں بالاں نے پائیاں نے تیرے بہناں تے چاچیاں پھپیاں تے تائیاں نے رومن تمام بھک ول ول کے مار دی انج نبی پاک خط پڑھ دے پہنے خط سنیا جا رہا ہے نبی پاک نو کہنے آقا جی توڑا فلان دادا توڑے دادے دا پائیے توڑے چاچے توڑے تائے توڑے چاچیاں توڑی پھپیاں آج بھوک نال مر گئیاں سونیاں تسی سڑت شفقت کرو غلہ لے کے دیو نا نبی پاک خط سن دے پہنے نالے آنسو بہائی جان دینے میں نو منظر یاد آ گیا ہے جدو خط آیا سی حضرت باب یعقوب دا حضرت یوسف نے اپنے بھائیاں دی حالت ویکھی سی حضرت یوسف نے ویکھیا میرے بھائی فقیر میرے بہن بھائی میرے بھائیاں دی اولاد بھوکی مردی پئی ہے انج خط پڑھ رہنے نالے روئی جاندے نے اج نبی پاک خط سن دے پہنے نے نالے روئی جاندے نے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سماما نو خط لکھو اینا غصہ چنگا نہیں ہے میں تیرے نال صلہ رحمی کیتی ہے اگر تو میرے نال کوئی نیکی کرنا چاہنا ہے میرے خاندان والے میرے دادکے میرے جناب ددیال والے انہاں دے نال صلہ رحمی کرو انہاں نو غلہ عطا کر دیو نا اللہ اکبر اللہ کعبے دے مجاور کول حرم دے ڈیرے نے پاویں نے کافر پر داد کے میرے نے حرم دے گوانڈی ڈاڈے پک نے کیرے نے بہتا اے غصہ چنگی عادت نہیں نے کبرار دی انج خط پہنچیا ہے خط جاندہ گیا ہے تے غلہ فوراں نبی پاک دے کہنتے سماما نے مکے بھیج چھڑیا ہے او لوگو نبی پاک چاندے تے جناب اے بائیکاٹ کر کے اللہ اکبر اللہ اے غلہ روک کر کے نبی پاک اپنی ایک ایک گل منوا سکدے سن آقا نے کوئی شرط نہ رکھی آقا علیہ السلام سارے دکھ بھول گئے آقا نے غلہ پجوایا ہے اللہ اکبر تائیوں تے اللہ دا قرآن کہندا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سونیا میں تنو اخلاق ایڈا چنگا دیتا ہے تسی اپنے نال بھی نرمی کر دیو تسی دشمنہ نال بھی نرمی کرن والے ہو وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ اللہ کو ڈر جاؤ اور صلہ رحمیاں کریا کرو آج ظالم اپنی ماں نال صلہ رحمی نہیں کردا اپنے باپ نال صلہ رحمی نہیں کردا اللہ اکبر اللہ نبی پاک نے دشمنوں اناج پہنچایا ہے آج ظالم نوجوان اپنے باپ نو 50 روپے تو 10 روپے تو ترساندہ ہے اللہ اکبر جے پینا نبی پاک دے ہاتھوں حوض پھر نبی دی سیرت عمل کرو صلہ رحمیہ کرنے والے بن جاؤ اللہ سانو سارے جو سنیا ہے تسی اور میں سنایا ہے اللہ سانو سارے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین